آج ہماری آنکھوں کی کیا بات ہے کہ ہماری زبان سے حکمت کی باتیں نہیں نکل رہی. روز مرغ مسلم کھاتے ہیں حکمت کی باتیں نہیں نکلتی, بادام کھاتے ہیں حکمت کی باتیں نہیں نکلتی. وہ نمک اور روٹی کھاتے تھے لیکن ایک جملہ بولتے تھے تو زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھی. وجہ کیا تھی؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میموری شارپ ہو اس کے لیے کون سی غذا استعمال کریں, سب کچھ ہم کر رہے ہیں, لیکن ہماری زندگی ہمارے جملوں کے انبار ہم لگا دیں, 2 گھنٹے کی تقریر پوری کر لیں اور آدمی اس میں سے ڈھونڈنا چاہے کہ کوئی ایک جملہ ایسا نکالیں جو جملہ جو ہے زندگی کے لیے بہت کارآمد ہو, تو شاید نکل سکے. اور اللہ والوں کی پوزیشن یہ ہوتی کہ 2 جملے ہی وہ بولتے تھے, لیکن وہ 2 جملے جو ہے وہ زندگیاں تبدیل کرنے کا ذریعہ بن جاتا تھا. وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ ان کا دل اللہ عز و جل کی محبت سے لبریز تھا. ان کے پاس بیٹھنے والے کو خوف آخرت پیدا ہوتا تھا, ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کو آخرت کی تیاری کا جذبے کا جو ہے نا آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. آج یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر تو رہ گئیں, عملی زندگی میں بہت مشکل نظر آ رہا ہے. ایک چیز تو یہ ہو گئی, اور یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے, میں اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ جانا نہیں چاہوں گا. اچھا تشریف. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاری صاحب آپ آ جائیں ادھر, قاری صاحب آپ ادھر آ جائیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ابھی تھوڑی سی توجہ 2-3 دن سے میں نے چینج کی ہے. یہ پوری دنیا میں ایک لہر چل رہی ہے, علم 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 علم. نو ڈاؤٹ بالکل فروغ علم کے لیے جد و جہد ہونا چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن ہم اس پہلے علم سے غافل ہوتے جا رہے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قوم کو سیکھنے کے لیے فرمایا. اور قرآن مقدس میں بھی اللہ عز و جل نے اس علم کو حاصل کرنے کے حوالے سے فرمایا. زبانی طور پر, قلبی طور پر اس علم پر ہمارا یقین ہے, لیکن دل و دماغ سے اگر دیکھا جائے کہ اس کے اثرات دل و دماغ پر کتنے ہیں تو بالکل اوجھل. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا علم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اور رب قدیر نے کیا فرمایا؟ فاعلموا انہ لا الہ الا ہو. توحید. آپ یقین مانیں. میں آپ کو ممبئی کی سچویشن بتاتا ہوں کہ ماہم میں جو چرچ ہے, آپ بدھ کے روز چلے جائیے, اس چرچ میں جانے والے جو لوگ ہیں ان میں ایک بڑی تعداد آپ کو مسلمانوں کی ملے گی. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بدھ کو جو چرچ میں جاتا ہے اس کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں. میں نے بنگلور میں مندر کے دروازے پر برقع پوش خواتین کی قطار میں نے دیکھی. یہ سچویشن ہے. اور بہت سارے پریشان حال مندروں میں بھی جا رہے ہیں, پنڈتوں کے پاس بھی جا رہے ہیں اور علاج و معالجہ کروا رہے ہیں. آہستہ آہستہ توحید کا تصور دھندلا ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ رب قدیر جل جلالہ سے متعلق جو معلومات ہونی چاہیے وہ معلومات نہیں. بس یوں سمجھ لیں کہ جس طریقے سے قرآن مقدس کے حوالے سے ایک تصور 90% مسلمانوں کا یہ ہے کہ یہ کتاب رمضان میں تلاوت کے لیے ہے اور کوئی مر جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے ہے. بس یہی تصور جنرل پبلک کا آپ کو ملے گا. آج آپ تلاش کر لیں, میکزیمم مسلمانوں کا تصور یہ ہے, یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ اس پر عمل کیا جائے. یہ عمل کی کتاب ہے, یہ تصور آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک اسی طریقے سے کلمے کی حد تک اللہ عز و جل کے بارے میں تصور ہے, ورنہ یہ کہ حقیقی روزی دینے والا اللہ ہے, زندگی دینے والا اللہ ہے, توکل اس پر کرنا چاہیے. یہ سارے تصورات و خیالات
دل و دماغ سے بالکل اوجھل ہو چکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس پر بھروسہ، اس پر بھروسہ، اور اتنے غلط مراسم ہماری سوسائٹی میں داخل ہو چکے ہیں کہ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، کہ ایسا لگتا ہے کہ شرک کے دروازے پر گویا آج کا مسلمان دستک دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ جو کہا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ معبود برحق کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے علماء ہی ہوتے ہیں، تو جتنا جو زیادہ رب کے بارے میں جانے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے ڈرے گا، اتنے ہی زیادہ خوف اس کے اندر۔ اسی لیے اسلاف کی زندگی کا جائزہ لیں، اولیاء کی زندگی کا جائزہ لیں، تو خشیت کیوں ان کے دل میں اتنی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ تو وہ اپنے رب کی شان قہاری کے بارے میں جانتے تھے، شان جباری کے بارے میں جانتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر مصیبت کے اندر وہ ثابت قدم کیوں رہتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ جانتے تھے۔ ہمارے یہاں درسگاہوں کے اندر یہ تو پڑھایا جاتا ہے، باب توحید بھی پڑھایا جاتا ہے، باب رسالت بھی، سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ توحید کے جو دریچے کو کھولنا چاہیے، اور رب قدیر جل جلالہ کی جس شان کے حوالے سے پڑھا کر کے بچوں کے سینے کے اندر اپنے رب کے حوالے سے اس طریقے سے ڈال دینا چاہیے کہ ہر مصیبت میں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہو کر کے اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے کام کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادھر تھوڑی سی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اب اتنی سی بات قرآن نے کہی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ تقاموا کیا ہے؟ ثم استقاموا کی جو بات ہے یہ کیا ہے؟ اتنا صرف کہہ دینا کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، لیکن نہیں، اس کے بعد ثم استقاموا آیا۔ آپ جتنے بھی ماضی قریب کے یا آپ ایسے علماء کی زندگی کا مطالعہ کریں جو ہر مصیبت سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہوتے تھے اور بہت جو ہے صبر و قناعت کے ساتھ کام کرتے تھے، تو وجہ یہی تھی کہ ان کی زندگی کے اندر یہ پہلو نمایاں طور پر تھا۔ تو اللہ عز و جل نے جو وعدہ فرمایا، وہ جب جم جاتے تھے تو اللہ عز و جل فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمایا کرتا تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا کارنامہ، مصیبتوں کے بادل ان پر منڈلائے، تکالیف بے پناہ آتی گئیں، لیکن الحمدللہ آج سچویشن یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ بر صغیر پاک و ہند ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اگر مسلک کے تحفظ کے لیے سب سے نمایاں طور پر اگر کوئی کام انجام دیتے ہوں تو وہ آپ کو مصباحی علماء نظر آئیں گے، جو حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی درسگاہ سے جنہوں نے علم حاصل کیا، یا ادھر کے پڑھے ہوئے جو ہیں انہوں نے کہیں پڑھایا، سلسلہ دیکھے تو وہیں تک جا کر کے آپ کو پہنچتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ایک ایک روپے کے چندے کے لیے گلی گلی جاتے تھے، گالیاں برداشت کرتے تھے۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، حضور حافظ ملت علیہ رحمہ اور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب علیہ رحمہ دونوں کے درمیان معاصرین میں سے تھے، تو کچھ باتوں کے سلسلے میں آپسی رنجشیں ہوا کرتی ہیں، تو تھوڑا معاملہ تھا۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب علیہ رحمۃ و رضوان کو احمد آباد والے لے کر کے گئے کہ حضرت آپ ہمارے یہاں پڑھانے کے لیے آئیں۔ وہ گئے، 2-1 مہینے حضرت نے وہاں پر 2-3 مہینے پڑھائے ہوں گے، اور پڑھانے کے بعد پھر ٹرسٹیوں کے ساتھ کچھ اختلاف ہوا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو وہاں والے گجرات کے ادارے والے دارالعلوم شاہ عالم والے یہ پہنچے اشرفیہ مبارک پور حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے پاس، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دونوں کے درمیان چپکلیش ہے۔ تو جا کر کے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی ایسا مدرس دیجئے جو عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب علیہ رحمہ سے یعنی ان سے بھی بہتر ہو۔ حضرت کھڑے ہو گئے اور حضرت فرمایا آپ تشریف لے جائیں، جماعت اہل سنت کے اندر ان سے بہتر کوئی مدرس دوسرا ہے نہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہاتھ پیر جوڑ کر کے بھی ان کو لا سکتے ہوں تو آپ ضرور لائیں۔ مایوس ہو کے چلا گیا وہ۔ جب حضور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب علیہ رحمۃ و رضوان حج کے لیے جا رہے تھے تو حضور حافظ ملت علیہ رحمہ اسٹیشن پر ان سے ملنے کے لیے آئے اور آ کر کے ان سے معانقہ کیا، دعاؤں کی گزارش کی اور گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کارنامہ، صبر و استقامت، ساری چیزیں، یہ آج اس کی بہاریں ہم دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ حضور مفکر اسلام ابھی تشریف لے گئے تھے عرس حافظ ملت علیہ رحمہ میں، تو حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے عرس کی تقریب کے حوالے سے اور وہاں کے
رش کے حوالے سے علامہ حضور مفکر اسلام نے فرمایا کہ مولانا ایسا لگتا ہے کہ اس علاقے کے وہ خواجہ ہیں، اتنا میلہ، اتنی بھیڑ، اتنا رش، ہزاروں علماء وہاں پر ہم کو نظر آئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہاں ٹوٹے ہوئے مکان میں رہتے تھے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا، صبر و استقامت کا، اور الحمدللہ آج ان کے کارناموں کی بنیاد پر، ان کے صبر و استقامت کی بنیاد پر آج ان کے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو میں آپ سے ایک چیز عرض کروں گا، یہ بات ہمیشہ ذہن میں ہمارے آپ کے سب کے ہونی چاہیے کہ ہماری توجہ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت جل جلالہ اور آخرت سے متعلق بہت زیادہ غلبہ ہمارے اوپر ہونا چاہیے، چونکہ رب نے جو ہے نا سب سے زیادہ ڈرنے والوں کے حوالے سے انما آپ جانتے ہیں کہ حسر کے لیے آیا ہے، حسر کے لیے آیا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے بندوں میں علماء ہی ہیں، تو یہ ڈر ہماری زندگی سے چھلکنا چاہیے۔ اگر ڈر نہیں چھلک رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صفت اللہ عز و جل نے عالم کے حوالے سے بتائی، شاید ہم اس کو کما حق کہو، اس سے استفادہ ہم نے نہیں کیا، یا وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بحیثیت معلم، بحیثیت مزکی ہمیں پڑھنا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تعلیم کتاب و حکمت فرمائی اور تزکیہ فرمایا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنی زندگی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے سانچے میں ڈال کر اپنی زندگی کو گزارنے کی انہوں نے کوشش کی، اور الحمدللہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ نے قلیل عرصے کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام کا وہ پرچم پھیلایا کہ آج بھی دنیا بھر کے اندر اسلام کا پرچم لہلہاتا ہوا اگر نظر آتا ہے تو یہ ان حضرات کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ایک اور خاص بات آپ کو بتاؤں، امام اعظم کے مقتدی ہیں، مقلد ہیں، ٹھیک ہے نا، ذرا ان کی زندگی پڑھیں، ان کی زندگی پڑھیں۔ فقہ کے اعتبار سے ہم ان کے مقام اور ان کے جو ہے ان کے منصب کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے علم کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اخلاق کے اعتبار سے ذرا پڑھیں۔ جس جگہ پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار اقدس ہے، اس جگہ پر بیٹھ کر کم و بیش امام اعظم نے 6000 قرآن مقدس ختم کیے اس جگہ پر۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لے گئے، تو امام نے اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورہ مبارکہ تلاوت فرمائی، امام اعظم لرز گئے، اور نماز کے بعد مسجد ہی میں امام اعظم رہے، یہاں تک کہ پوری رات اپنی داڑھی پکڑ کر روتے رہے مسجد میں، اے اللہ اگر تو نے نعمان پر کرم فرما دیا تو تیری بے پناہ مہربانی ہوگی، نعمان کی تو نے بخشش فرما دی تو تیرا بے پناہ احسان ہوگا، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ اور جب آ کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس حال میں مسجد کے خادم نے دیکھا تو قربان جائیے کہ امام اعظم نے برجستہ فرمایا، جو کیفیت تم نے دیکھی اس کا تذکرہ میرے جیتے جی کسی سے نہ کرنا۔ یہ اخلاص تھا، یہ ساری زندگی تھی، یہ کیفیت تھی۔ طلباء کے حوالے سے آپ دیکھیں، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے، کس طریقے سے امام ابو یوسف کو جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا خیال فرمایا، ان کا اہتمام فرمایا، ان کی ضرورت کا خیال کیا، اور کہاں سے لا کر کے انہوں نے کس مقام تک امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کو پہنچایا۔ اور پھر یہ بھی کمال کی بات ہے کہ اتنا پڑھ لکھ لینے کے بعد بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ عیادت کے لیے جو معاصرین میں سے ایک بزرگ تھے، جب وہ تشریف لائے تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے ان سے پوچھا ایک مسئلے کے سلسلے میں، رمی جمار کے سلسلے میں، کہ رمی جمار جو ہے وہ سواری پر سنت ہے یا زمین پر کھڑے رہ کر کے سنت ہے؟ تو باقاعدہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ابو یوسف تمہاری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ تم اس وقت بحث و مباحثہ کر سکو اور مذاکرہ کر سکو، تمہاری صحت کے لیے آرام بے پناہ ضروری ہے،
لیکن امام ابو یوسف علیہ رحمہ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تم ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. میں ابھی قبر کی گود تک نہیں پہنچا تو سوچتا ہوں جاتے جاتے بھی کچھ علم حاصل کر کے اس دنیا سے جاؤں. تو یہ عمل کا جذبہ تھا, یہ کیفیت تھی. بے پناہ علم ہونے کے باوجود کبھی بھی ان اسلاف کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ یہ محسوس کر سکیں گے کہ انہوں نے پوری زندگی اس طریقے سے گزاری کہ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی. اب صدیق اکبر کا علم کتنا علم, اللہ اکبر, کتنا علم, لیکن خوف آخرت کتنا. کہ عرض کرتے ہیں کہ اگر قیامت میں رب قدیر فرمائے میں نے سب کو بخش دیا سوائے ابو بکر کے, تو ڈرتا ہوں کہ وہ ایک میں ہی نہ ہوں. یہ کیفیت تھی. آج ضرورت سب سے زیادہ اس چیز کی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں بہت سنہرا موقع دیا ہے کہ ہمارے سامنے مستقبل کے جو ہے وہ قائدین طلباء کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہوتے ہیں, جو پڑھ لکھنے کے بعد کہیں مستقبل کے اندر جا کر کے امامت کریں گے, کہیں کوئی رہنمائی کریں گے, کہیں جا کر کے جو ہے وہ درس و تدریس کے فرائض انجام دیں گے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ پبلک والی جماعت نہیں ہے, رہنما والی جماعت ہے. ان کو کیسے ان کی تربیت کرنا اور ان کے دل و دماغ کو کیسے مزین کرنا, ان کے دل و دماغ کے اندر آخرت کی محبت کیسے ڈالنا, ان کے دل و دماغ کے اندر اخلاص کیسے ڈالنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے اور ہم سب کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ عز و جل اس کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی محنت و مشقت اخلاص و للہیت کے ساتھ کرے اور میرا مولا اسے محروم رکھے. نہیں, بلکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی حیات یہ بتا رہی ہے کہ رب قدیر جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خوب محنت کی اور اللہ عز و جل نے ان کے قدموں کے اندر نعمتوں کے انبار لگا دیے. تو دنیا جو ہماری قسمت میں وہ ہم کو مل کر کے رہے گی. اسی لیے حضرت حاتم الاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب کے اندر موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں رزق کی زیادہ طلبی سے اپنے آپ کو روک چکا ہوں, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا رزق جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے اتنا مجھے مل کر کے ہی رہے گا. تو جتنا لکھا ہے وہ تو مل کر کے ہی رہے گا, اس میں کمی نہیں ہوگی. تو ہماری بھی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے, آپ مطلب میں کرٹیسائز کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں, جو کچھ بھی مارکیٹ میں ہو رہا ہے آپ بالکل اس سے واقف ہیں, بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں. سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جیسے حالات ہیں, کوئی اس سے بے خبر نہیں ہے. عوام خود پریشان ہے کہ کہاں جائیں, کیا کریں. ایسے میں امید کی کرن ان علماء کو وہ جو ہے ان کو علماء کی شکل میں نظر امید کی کرن آتی ہے. وہ علماء جو اللہ عز و جل کی اطاعت, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اخلاص و للہیت کے ساتھ ان کو فکر آخرت ان کے دل و دماغ کے اندر بٹھائیں, ان کی طرف توجہ. آج بھی بہت سارے ایسے سادہ لوگ آپ کو ملیں گے جس کی طرف عوام کا جھکاؤ بڑھ جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے پاس جاؤ تو دین کی باتیں, آخرت کی باتیں, کچھ سمجھنے کی باتیں, حرص و طمع کی باتیں نہیں ہوتی بلکہ اچھی باتیں ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کا قرب ان کو نصیب ہو جاتا ہے اور ان کے قریب بیٹھنا وہ پسند کرتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ آج کے ہمہ ہمی کے ماحول میں, افراتفری کے ماحول کے اندر, ہیجانی کیفیت کے ماحول کے اندر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے پاس سینکڑوں طلباء ہیں اس وقت, ہم ان طلباء کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ ان کا دل و دماغ بھی جو ہے نا وہ اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے, اور ہم بحیثیت رول ماڈل ہوتے ہیں. جیسا وہ ہم کو کرتے دیکھیں گے ویسی ہی ان کی عادت بنے گی. اب ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنے نفس کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند کر کے اپنے عمل کو قانون الہی اور قانون رسول کے سانچے میں ڈھالیں گے تو ہمارے طلباء بھی اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے, اور پھر وہی طلباء ہماری نجات کا سامان بھی بنیں گے, مستقبل کے معمار بھی بنیں گے, اور مستقبل کے قائد بن کر دنیا میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ انشاءاللہ روشن کریں گے. اب آپ دیکھیں
کہ حالات جو دنیا کے اس وقت ہیں، تو اب ہماری سچویشن یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم صرف دنیاوی یہ پروگرامز اور انہی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ عالمی حالات کیا ہیں اسے بھی پیش نظر رکھیں، طلباء کے اندر اس کے مطالعے کا ذوق پیدا کریں، طلباء کو دنیا کی کیفیت کے حوالے سے، اب بر صغیر پاک و ہند، ایشیا، یورپ اسٹیٹ، اس کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے، خلیجی ممالک، تو ہمارے بچے یہ جانتے بھی نہیں کہ خلیجی ممالک کس کو کہتے ہیں، ایشیا کسے کہتے ہیں، وسط ایشیا کسے کہتے ہیں، کچھ بھی بیچارے نہیں جانتے۔ اب یہ آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کے انسانوں کی کیا رہنمائی کر پائیں گے، کیا کر پائیں گے؟ عرب کسے کہتے ہیں، عجم کسے کہتے ہیں، اسی کے حوالے سے طلباء سے پوچھ لیجئے، بیچارے نہیں جانتے۔ تو میرا خیال ہے کہ صرف کتابی علم ہی پر معاملہ موقوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ طلباء کو جو ہے عالمی حالات کے حوالے سے اور تھوڑے سے ہسٹری کے حوالے سے، جغرافی کے حوالے سے جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی نالج اپنے پاس ہو اس کو ان تک پہنچانے کی کوشش اور ان کے اندر جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس وقت جو سچویشن عالمی ہے اس کے حوالے سے بھی طلباء کو باخبر کرنا چاہیے کہ سیریا کی پوزیشن کیا ہے، شام کی پوزیشن کیا ہے، یہ داعش کیا چیز ہے، یہ ISIS کیا چیز ہے، کس طریقے سے ہم کو ان لوگوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، سیریا اور یمن کے حوالے سے کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، یہ ساری چیزیں طلباء کے ذہن کے اندر، طلباء کے ذوق کے مطابق بھی بتانا چاہیے۔ ملک کے حوالے سے تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بتائیں مہاراشٹر کے اندر کتنے ضلع ہیں تو بچوں کو نہیں معلوم ہوگا، مہاراشٹر کی پیداوار کیا ہے تو یہ بچوں کو نہیں معلوم ہوگا۔ یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کیا یہ سیکھنا فرض ہے، لیکن میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، یہ سیکھنا فرض ہے یا نہیں یہ دوسری بحث ہے، الگ بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ جو قائد بن کر کے مارکیٹ میں جائے گا تو کم از کم اس کے پاس اتنی نالج تو ہونی چاہیے نا، یہ کیا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ زباندانی کے حوالے سے الحمدللہ اب ہمارے پاس ایسے علماء آ رہے ہیں جو علماء انشاءاللہ العظیم کئی زبانوں کے ماہر بن کر کے آئیں گے اور تربیت کا انشاءاللہ العظیم انتظام بھی ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، اور سب سے خوشی کی بات یہ کہ الحمدللہ جس پلیٹ فارم سے ہم کام کر رہے ہیں سنی دعوت اسلامی سے، اللہ عز و جل کا کرم ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے میں یہاں عوام کی کمی نہیں ہے، دینے والوں کی صحیح معنوں میں کمی ہے۔ فکر، علم، عمل، جذبہ، اخلاص، یہ ساری چیزیں دینے والوں کی کمی ہے، عوام کی کمی نہیں۔ الحمدللہ تحدیث نعمت کی خاطر کہتا ہوں کہ وادی نور کے اجتماع کے بعد سے جتنے بھی اجتماعات، کم و بیش 10 سے 12 بڑے بڑے اجتماعات ہو چکے ہیں، ہر اجتماع ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو میدان ہے وہ میدان فل نظر آ رہا ہے۔ ہم لوگ کروڑوں کا خرچ نہیں کر رہے، 5 اسٹار ہوٹل نہیں دے رہے، نہیں کر رہے ہیں یہ سب، لائیو ریلے کے لیے ہم ٹیلی ویژن کے چینل نہیں خرید رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین رب کا خصوصی کرم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے کہ الحمدللہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور اپنی تشنگی کو بجھا کر کے جاتے ہیں۔ تو ہم سب نے مل کر اس پلیٹ فارم کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ ہمیں اس پلیٹ فارم کے اندر آپ لوگوں کی جو ذمہ داری ہے نا وہ کمانڈر ان چیف تیار کرنے کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ جو تیار کرتے ہیں فوجی تیار کرتے ہیں۔ اب آپ طلباء کے ذہن کے اندر تحریک کو اتنا بٹھا دیں کہ وہ اس طریقے سے قائد بن کر کے میدان کے اندر اترے کہ اس کے بعد وہ جہاں بھی بیٹھ جائے وہاں پر تحریک ہی تحریک نظر آئے، مشن ہی مشن نظر آئے، اور اصلاح امت کا کام تیزی سے وہاں پر چلتا شروع ہو جائے۔ اس لیے کہ یہاں سے جو کمانڈر نکلیں گے، یہاں سے نکلنے والا کوئی بھی عالم، ظاہر سی بات ہے کہ کسی علاقے کا مبلغ بنا کر تو ہم نہیں بھیجیں گے، یا مدرس بنا کر یا امام بنا کر۔ تو جب وہ وہاں جائیں گے، اگر وہاں پر وہ تحریک صحیح معنوں میں کام کرتے ہیں تو پورا علاقہ ان کے ہاتھ میں ہو جائے گا، وہ رول کریں گے علاقے کو، وہ رول کریں گے۔ آج ہمارے پاس آفرز ہیں، پوری دنیا سے آفرز ہیں، لیکن ہمارے پاس افراد کی قلت ہے، ہم سکسیس نہیں ہو پا رہے، ہم فلفل نہیں کر پا رہے۔ اور بہت سارے، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ بہت سارے فارغ ہو کر کے جاتے ہیں تو ان کی پرائرٹی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی ضرورت، اور اس میں وہ کام کی طرف جیسی توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں دے پاتے، نتیجتاً
ان کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ بلانے والا دینی ضرورت کے لیے بلاتا ہے، آنے والا اپنی ضرورت کو پیش نظر رکھتا ہے، تو دونوں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ اگر جانے والا دینی ضرورت کو پوری کرے تو دنیا ان کی ضرورت کو خود بخود پورا کر دے گی، یہ ہو جائے گا۔ کل تک ہماری سچویشن یہ تھی، جو پرانے مدرسین ہیں اور پرانے طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جھوپڑ پٹی کے اندر ادارہ چلتا تھا، لیکن وہاں سے نکلنے والوں نے جب لوگوں کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دی تو آج بڑے بڑے ادارے پورے کھڑے ہو گئے، الحمدللہ آج کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ پوری دنیا کے اندر زمینیں ہم لوگوں کے لیے بالکل ہموار ہیں، بس افراد ہوں، کام کریں۔ قوم صرف یہ چاہتی ہے، میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں، قوم صرف یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ایسا کوئی رہنما ملے جو جھگڑے فساد کی بات کی بجائے ہمیں آخرت کے بارے میں سمجھائے، دنیا کے بارے میں سمجھائے، ہمیں باعمل بنائے۔ اگر کوئی ایسا مل جاتا ہے بس وہ پھر اس کا دیوانہ بن کر الحمدللہ ان کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ ذمہ داری نبھانا، الحمدللہ ہمارے سارے مدرسین اللہ کے فضل و کرم سے قابل قدر ہیں، اور سب پر الحمدللہ جتنا رش کیا جائے اتنا کم ہے، لیکن الحمدللہ شروع زمانے سے نہ وہ مقرر ہیں، نہ مصنف ہیں، اور نہ کوئی دوسری ذمہ داری ہے۔ ہمارے الحمدللہ قاری رئیس صاحب نہ مقرر ہیں نہ مصنف ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایک مدرس کی حیثیت سے، لیکن الحمدللہ رب العالمین شروع دن سے وہ جہاں پر ہیں وہاں پر صبح 7 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک وہ اپنی ڈیوٹی کو اوور ٹائم بھی نبھاتے ہیں۔ آج پوزیشن یہ پورا علاقہ، یہ امام ہیں یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پورے علاقے کی پوزیشن یہ ہے کہ آج پورا علاقہ ان کو ایک بہت بزرگ کی حیثیت سے مانتا ہے اور پورا علاقہ ان کا احترام کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے عمل سے اور لوگوں سے بے نیازی، کوئی حرص و طمع کوئی چیز نہیں، صبر و استقامت کے۔ آج کیا پوزیشن ہے؟ ایک طویل عرصہ گزر گیا، 15 سال 20 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن الحمدللہ تحریک، ٹائم، تربیت، تعلیم، تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں حفاظ ان کے پاس سے پڑھ کر کے نکلے، اور آج الحمدللہ رب العالمین آج ان کی سچویشن اس علاقے کے اندر ہر کوئی ان کے نکلنے پر ان کا احترام، ان کے آنے پر ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم عجلت پسندی سے کام نہ لیں کہ جلدی جلدی ہم سب کچھ بن جائیں، صبر و استقامت سے کام کریں، باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جب اس نے اپنے حبیب سے کہلوایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اللہ کے رسول تو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں، وہ وہی کہتے ہیں جو مولا کہتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ تو کوئی رب کے دین کا کام کرے اور مولا اسے اجر نہ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں تحریک کو مضبوط کرنا، اتنا بڑا پلیٹ فارم، اتنا اسٹرانگ پلیٹ فارم، میں سمجھتا ہوں حضور مفکر اسلام کے قول کے مطابق، ان کا قول میں آپ تک پہنچا دوں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا سنی دعوت اسلامی واحد اہل سنت و جماعت کا اس وقت ایسا پلیٹ فارم ہے کہ کوئی بھی بات صلاحیت اس پلیٹ فارم سے وابستہ ہو جائے تو پوری دنیا میں اس کا فیض پہنچ سکتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم ہے، اور الحمدللہ ہر بات صلاحیت کی یہاں قدر ہے، کام کرنے والے کی قدر ہے، اور الحمدللہ ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ قوم کی رہنمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کی جائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور ہمارے پیش نظر ایک بڑی معذرت کے ساتھ اس وقت اللہ ماشاءاللہ مفتیان کرام موجود ہیں، اللہ ماشاءاللہ طلبہ کے ذہن میں صرف 3 شخصیات آئیڈیل کے طور پر ہیں، شخصیات تو نہیں، 3 گروہ اس وقت۔ طالب علم جو ہے وہ 3 میں سے کوئی ایک بننا پسند کرتا ہے، یا پیر بننا پسند کرتا ہے، یا نعت خواں بننا پسند کرتا ہے، یا مقرر بننا پسند کرتا ہے۔ ان کی تھوڑی یہ سوچ چینج کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ساری ملا ان تینوں میں ہے، اور جو ان 3 کیٹیگری کے ہیں اللہ ماشاءاللہ، وہ 3 کتنا دین کا کام ان لوگوں سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا میں نہیں جانتا ہوں، اللہ ماشاءاللہ۔
اس لیے ہم طلباء کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ آپ کو داعی دین بننا ہے اور آپ اپنے اندر مدرس بننے کی صلاحیت. اس وقت ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں کہ میرے اپنے انداز کے اعتبار سے جو ہائی پروفائل کے لوگ ہیں، اب ان کی سچویشن ایسی، وہ دین سیکھنا بھی چاہتے ہیں تو ان کو صرف قرآن و حدیث کی اگر کوئی بات کرے تو ان سے دین سیکھنا ہے، ورنہ آپ کتنے ہی مہابھارت بن کر کے آ جائیں. مفتی صاحب غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ یہ سچویشن ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک مدرس اگر صحیح معنوں میں محنت و مشقت کر کے اس انداز سے جو درس و تدریس کا انداز ہے، اگر وہ قوم کو سمجھانے کے لیے میدان کے اندر آئے اور ہمارے سنی طلباء اسی انداز سے اپنی صلاحیت کو بروئے کار لا کر میدان علم و عمل کے اندر، میدان عمل کے اندر قدم رکھیں، میدان دعوت و تبلیغ میں قدم رکھیں، تو انشاءاللہ العظیم بہت شارٹ پیریڈ کے اندر پوری دنیا میں سنیت چھا سکتی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا کہ پتہ نہیں جن لوگوں کو بحیثیت مقرر آئیڈیل بناتے ہیں، تو نہیں، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، کیا کہوں اس سلسلے میں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر کے کسی کو آئیڈیل بنانے کی بجائے ہم دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا انداز کیا تھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دعوت و تبلیغ کا انداز کیا تھا. میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات پڑھے تو خط لکھتے تھے. ایک خط میں نے پڑھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ایک خط کے اندر تقریباً 15 آیتیں ہوں گی. ایک خط میں 15 آیتیں. تو میں نے یہ سوچا کہ خط کے اندر آیتیں کوٹ کر رہے ہیں، یعنی خط پورا نصیحت سے بھرپور تھا، لیکن وہ جملہ ہوتا تھا اور جملے کے ساتھ آیت، جملہ ہوتا تھا اس کے ساتھ آیت، جملہ ہوتا تھا اس کے ساتھ آیت. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی زبان اپنی زبان ہے، انسان کا کلام اپنا کلام ہے، اور قدرت کا کلام قدرت کا کلام ہے. آج آپ دیکھیں جامعہ ازہر کی پوزیشن دیکھیں، وہاں صرف عالم نہیں بنایا جاتا، عالم کے ساتھ کم سے کم 5 پارے حفظ کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں؟ تاکہ وہ جب گفتگو کرے تو آیات قرآنی سے کرے، اس کی گفتگو میں وزن ہو. اور اس وقت یورپ اور اسٹیٹ بلکہ ہندوستان بھی دعوت و تبلیغ کے لیے بہترین ملک ہیں، یہ بہترین ممالک ہیں یہ، اس لیے کہ پوری دنیا کی توجہ اس وقت اسلام کی طرف ہے. ایک اور خاص بات آپ کو بتا دوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، یہ جو شور شرابہ ہو رہا ہے، یہ اسلام کے خلاف، تو آپ کو بتا دوں یہ اسلام کے خلاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلامو فوبیا ہے، اسلام کا ڈر ہے کہ آنے والے کچھ سالوں کے بعد اسلام ہی سب کا دین نہ ہو جائے، کیونکہ یہ وہ دین ہے کہ اس میں اصلیت اور سچائیت موجود ہے، حقانیت موجود ہے. مسئلہ آج کا ہے اور قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے، اس کے اندر سب پرابلم کے سولوشن موجود. دنیا اس چیز کو ریئلائز کر رہی ہے. ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز جتنی بھی ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں الا ماشاء اللہ. آپ قرآن سے ہر چیز کے بارے میں بیان کیجئے، سب ملے گا. حیرت کی بات یہ کہ مسلمان قرآن مقدس سے کچھ تلاش نہیں کر رہا اور دنیا تلاش کر رہی ہے، دنیا محنت کر رہی ہے، دنیا اسے سکون کی کتاب مان رہی ہے، اسے پڑھ کر مسلمان ہو رہی ہے دنیا. تو طلبہ کے اندر بھی یہ چیز پیدا کی جائے کہ ان کی گفتگو کا ماخذ، ان کی گفتگو کا محور، ان کی گفتگو کے اندر جو چیز دلیل کے طور پر پیش کرنا ہے وہ قرآنی آیات ہی ہونی چاہیے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، ائمہ کرام کے اقوال ہونے چاہیے، ان کا اجتہاد ہونا. اور اعلیٰ حضرت کو آپ پڑھیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، قربان ان کی تحقیق پر. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کوئی بھی کسی نے پوچھا ہو، جواب کے اندر سب سے پہلے آیات کریمہ، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ائمہ کے اقوال اور پھر اس کے بعد اپنی رائے یہ اعلیٰ حضرت نے پیش کی ہے۔ عرب و عجم کے علماء نے اعلیٰ حضرت کو اگر قبول کیا یا ان کے علم کا اعتراف کیا تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کے اندر جو شان اجتہاد تھا اور ان کا جو طرز استدلال تھا وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے نہیں تھا۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم روایت اور حکایت کے اندر ایسے گم ہیں۔ ابھی ایک جگہ میں پہنچا ابھی 3 روز پہلے پروگرام میں، تو مجھے بولے حضرت ذرا تھوڑا سا خیال کیجئے گا، ذرا محلہ غیر مقلدین وغیرہ بھی ہیں، تھوڑا سوچ سمجھ میں کیا ہوا۔ بولے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مقرر صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایک خواب بیان کیا اور خواب میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص تھا، اس شخص نے اعلیٰ حضرت کی توہین کی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس توہین کرنے والے نے خواب میں دیکھا، سرکار سے ملنے جانا چاہا تو سرکار نے فرمایا پہلے امام احمد رضا سے اجازت لے کر کے آؤ۔ تو یہاں پر حضرت بہت ٹینشن ہو گیا، اس کا جواب دینا بھاری پڑ گیا ہے۔ اب آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کو کیا خواب سے ثابت کریں گے؟ یعنی بات اگر صحیح بھی ہے اور حقیقت پر مبنی بھی ہے تو یہ آپ اپنے معتقدین یا جو اعلیٰ حضرت کے معتقدین ہیں ان کے درمیان آپ کہیں تو ٹھیک بھی، عوام کے سامنے گفتگو وہ کرو جو ہر عام آدمی قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور آپ کے پیر کی عقیدت آپ کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی پیر کی محبت نہیں پلائی۔ مجھے یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب جو اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر کی طرف منسوب کی ہو۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری کتابوں کو حضور کی طرف منسوب کی ہے، اس لیے کہ حضور سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلائیں، اور محبت پلانے کے لیے آپ جو پیالہ لیں گے نا وہی پیالے کو آپ اعلیٰ حضرت سمجھ لیں، کہ گلاس اعلیٰ حضرت کا ہو، جام سرکار کی محبت کا پلائیں، پی لیں گے آپ۔ لیکن اب آپ اور ہم لوگ جو ہے مطلب آج بڑی عجیب سچویشن ہو گئی ہے، لوگ آہستہ آہستہ بالکل ایک عجیب راہ پر جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ عوام جس چیز پر متفق ہے وہ پلاؤ۔ آپ دیکھیں نا، خود پروفیسر مسعود احمد صاحب کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کا ماضی دیکھیں، پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت پر جو انہوں نے کام کیا وہ پورا کام دیکھیں۔ خود کہتے ہیں کہ میرا سلسلہ ادھر کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ادھر تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے سلسلے میں کوئی عقیدت بھی نہیں پائی جاتی تھی، لیکن جب اعلیٰ حضرت کو میں پڑھا تو پوری زندگی اعلیٰ حضرت پر کام کرنے لگ گیا۔ تو اعلیٰ حضرت ہے ہی ایسے کہ جو ان کو پڑھے گا ان پر کام کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور اس کے لیے خواب کے سہارے لینے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ایک عظیم اسکالر کی محبت ہم لوگوں کے دلوں سے نکالتے ہیں، محبت بٹھا نہیں رہے۔ آپ علم کے ذریعے اعلیٰ حضرت کی محبت بٹھائیے، ان کے علمی مقام کو لوگوں کے سامنے پیش کیجیے، لوگوں کے دلوں میں ان کا مقام بیٹھے گا۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک مقالہ میں پڑھ رہا تھا، امام احمد رضا اور تعمیر شخصیت، شاید یہ مقالہ کسی کی نظر سے گزرا ہو، بہت پرانا کوئی رسالہ تھا، اس رسالے کے اندر میں نے یہ ٹاپک پڑھا، امام احمد رضا اور تعمیر شخصیت۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن و حدیث سے اعلیٰ حضرت نے تعمیر شخصیت کے حوالے سے بتایا، اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اس وقت سب سے بڑا موضوع ہے پوری دنیا کے اندر۔ جو سائنس وغیرہ جہاں تعلیم وغیرہ ہو رہی ہے وہاں پر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے کہ تم ایک اچھی پرسنالٹی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے کیسے پہنچ سکتے ہو، اس کے لیے تمہارے پاس کیا گر ہونے چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث سے سب ثابت کیا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف سے اس نے پوری ساری چیزیں انہوں نے فتاوی رضویہ شریف سے لی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہاں یہ حدیث کوٹ کی، یہ حدیث پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اس طریقے سے فٹ ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پورا مقالہ ان کا اسی پر ہے، لیکن ہم دوسرے انداز سے جا رہے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اچھا ان کی اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھیں آپ، تو ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ ہم کسی کا علم دیکھ لیتے ہیں، کسی کا جو ہے وہ کسی کی عبادت دیکھ لیتے ہیں، باقی فیملی جو سچویشن ہوتی ہے اس پر نظر نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے والد کا جب وصال ہوا اور وراثت کے اندر اعلیٰ حضرت کو جو دولت ملی، وہ ساری دولت اور ساری چیزیں، ساری کمائی
اپنی والدہ کے قدموں میں وہ رکھتے. کتاب بھی خریدنی ہوتی تو ماں سے پیسے لے کر کتاب خریدا کرتے تھے. لیکن یہ پہلو کوئی اجاگر نہیں کرتا. یہ پہلو کوئی اجاگر نہیں کرتا. ہم نے کیا سمجھا ہے؟ تسبیح لے کر کے بیٹھو، چلے کرو، وظیفے کرو. یہ بھی بہت اہم چیز ہے. جب نبی کو ماں کی دعا کی ضرورت ہے تو امتی کو نہیں ہوگی. لیکن ہم اس پہلو کو بالکل چھوڑے ہوئے ہیں. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو زندگی میں بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں.